اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. کل آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتے ہوئے ایک لا علاج بیماری کا علاج بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج کر دیا ہو، اپنے گھر بھیج دیا ہو کہ جتنا کھائے کھلاؤ اس کے بعد یہ چلا جائے گا، اس کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ 40 دن تک 40 پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو فجر کی نماز اور سنتوں کے درمیان پڑھنے کا نسخہ آپ کو بتایا تھا. امید کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو شروع بھی کیا ہوگا، لیکن دین کی بات کو امانت سمجھ کے آگے تک پہنچائیں صحیح طریقے سے. آیت الکرسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام ہیں، سید العرب، عرب کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الفارس، فارستان کے سردار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سید الروم، روم کے سردار صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سید الحبشہ، حبشہ کے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سید القرآنی، قرآن پاک کا سید الکتب، القرآن کتابوں کی کا سردار قرآن ہے، وہ سید القرآن البقرہ، اور قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار یہ آیت الکرسی ہے. سورہ بقرہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 2.5 پارہ ہے. اس میں یہ ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ میاں کے سلطنت، اللہ میاں کے حکومت کا تذکرہ ہے، جس کو کرسی سے تعبیر کیا ہے، جس کو کرسی سے تعبیر کیا ہے. یہ بہت کمال لاجواب آیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ میاں کے خزانے میں سے بہت بڑا خزانہ بتایا ہے. شیطان اس آیت سے جتنا خائف ہے اور کسی آیت سے خائف نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے 8ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی تھی. موقع ملے ہم بتائیں گے. ابھی ہم پہلے ہی پارے سے آگے نہیں گئے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسے ہم منٹوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کو اپنے زبان سے کیا ہے، جس کو احادیث کہتے ہیں. لاکھوں صفحات بلکہ کروڑوں صفحات تفسیر میں لکھ دیے گئے، لیکن آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے، تفسیر ختم ہی نہیں ہے. لا تنقضی عجائبہ، آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے، تفسیر ختم نہیں ہوئی ہے. تو ابھی ہم جو ہے سورہ بقرہ، وہ بھی سورہ بقرہ کیا بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد فوراً میں آیت الکرسی کی طرف جا رہا ہوں. درمیان میں نہ جانے کتنی آیتیں، ان ساری آیتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو آیت الکرسی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت، میں نے کل سورت بتائی تھی، آج آیت بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کے سلسلے میں اتنی فضیلت بتاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صدقے کے کھجور کا محافظ بنایا. صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، اسے تقسیم کرنا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی اس کو چوری نہ کر لے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ بن کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. لیکن رات کی ایک تاریکی میں دیکھا کہیں سے کوئی چیز سمیٹے جا رہی ہے، مطلب کھجور کے کھسے کو اٹھا کے کوئی سمیٹ رہا ہے. فوراً گئے، دیکھا تو یہ آدمی سمیٹ رہا ہے. اس کو پکڑ لیا. ارے صدقے کے کھجوروں کو چرا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا دیکھو میں بال بچے والا ہوں، گھرانہ کنبہ بہت بڑا ہے، کیا کروں، اس کے بغیر پیٹ بھرتا نہیں ہے. آج ایک مرتبہ مہلت دے دو، میں کل سے نہیں آؤں گا. جا، یہ آخری مرتبہ ہے، پھر میں تجھے مہلت نہیں دوں گا. وہ چلا گیا. صبح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل باسیرک البارحہ، کل جو قیدی تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ کھجور سمیٹ رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے معذرت کر دی کہ میرے بچے بہت زیادہ ہیں، بھوکے مر جائیں گے اگر کھجور نہ کھائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تم سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن وہ آئے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا، آج بھی آئے گا. چنانچہ آج بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا. دوسرے دن بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اس کو. پھر یہ معذرت کر کے یوں چھوٹ کے چلا گیا. تیسری مرتبہ تیسرے دن جب آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کس کے پکڑ لیا. نالائق، جھوٹے،
ہر دن وعدہ کر کے جاتا ہے، بچوں کا بہانہ بناتا ہے، چوری تیرا معمول بن گیا ہے، تجھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تجھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. سختی سے پکڑ لیا. کہا دیکھو یہ ایک مرتبہ مہلت دے دینا، ایک تم کو نسخہ بتاتا ہوں میں، نسخہ. اچھا تو بتا انسان ہے کہ جن ہے؟ کہا میں ہوں تو جن. ایک نسخہ تم کو بتاتا ہوں. کیا نسخہ ہے؟ جہاں کہیں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں جنات نہیں آ سکتے. یہ کہہ کے وہ چھڑا کے چلا گیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. پوچھا ابو ہریرہ کیا کہا اس نے؟ کل رات کے قیدی نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کہا جہاں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے. کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کہی ہے. ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کہی ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آیت الکرسی کے سلسلے میں بہت متعدد ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے پاس گئے. درخت میں عجیب قسم کی آواز آ رہی تھی. او کون ہے؟ پوچھا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. ارے کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. اب انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی. آیت الکرسی پڑھتے ہی سامنے آ گیا. ارے دراصل بات یہ ہے کہ ہم بہت بھوکے رہتے ہیں، بال بچے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس درخت کے پھل کھانے کے لیے ہم لوگ آ گئے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ان کا خاصہ ہے، جھوٹ ان کا خاصہ ہے. یہ کس چیز کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں ہیں. دھوکے میں کتنے بڑے دھوکے میں آپ کو بتاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک آدمی اپنی چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن چچا اسے دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ وہ غریب تھا. چنانچہ اس نے اس بیٹی کی شادی دوسرے سے کر دیا. سہاگ رات میں وہ مر گیا. پھر یہ دوسرے سے کیا، وہ بھی سہاگ رات میں مر گیا. تیسرے سے کیا، سہاگ رات میں مر گیا. بالآخر پریشان ہو گیا کہ کون کرے گا میری بیٹی کو، جو بھی کرتا ہے سہاگ رات میں مرتا ہے. اب چلو مرتا کیا نہ کرتا، چچا کے بیٹے کو نکاح کر دیا. اب چچا کے بیٹے کو ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کیا رہا ہے، جو بھی سے شادی ہوتا ہے مر ہی جاتا ہے. دیکھتے ہیں تو رات سہاگ رات کے وقت میں ایک شیطان نمودار ہو گیا اور کہنے لگا ارے میاں دیکھو معلوم ہے تین کا کیا حشر ہوا، تم چوتھے بن جاؤ گے. یہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہو سکتا ہے. کیا معاہدہ؟ کیا؟ اس کے پاس رات میری دن تمہارا. اگر ایسا نہیں ہے تو تیار ہو جاؤ موت کے لیے. اس نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، بہت چاہتوں کے بعد ملی تھی اس کو لیلا، اب کوئی اور دوسرا اس کا عاشق نکل آیا تو ٹھیک ہے منظور ہے. ایک دن اچانک شیطان رات کے وقت میں آیا اور کہا دیکھو آج آسمان میں میری جانے کی باری ہے، آؤ گے تم؟ اب وہ کیسے؟ ہم لوگ سب بنا کے اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے آسمان کی باتیں سن کے آتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا چلو چلتے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے کاندھے پہ اس کو بٹھا لیا. اب چڑھتے وہ آسمان تک پہنچ گئے. آسمان میں اچانک ایک ندا آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات سنتے ہی یہ لوگ ایک کے بعد دیگر ایک کے اوپر گرنے لگے. یہ کسی طریقے سے سمجھتے زمین میں آ گئے. انسان جو تھا وہ آ گیا زمین، لیکن ان کلمات کو اس نے یاد کر لیا. ٹھیک رات کے وقت میں جن صاحب جب اپنی باری سنبھالنے کے لیے اپنے مشوقہ اپنے لیلا کے پاس آئے تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے وہ موجود ہے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے، رات باری تو میری ہے، دن کی تیری ہے. کہا نہیں اب تیری کوئی باری نہیں ہے، تیری کوئی باری نہیں ہے. کیوں تیری کوئی باری نہیں، تجھے باہر جانا پڑے گا. کہا اب معلوم ہے میں قتل کر دوں گا، کچھ بھی طرح بے پڑھنا شروع کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بند کر دے منہ کو بند کر. منہ اب کسی طریقے سے بند کرنے کے لیے تیار نہیں. وہیں ڈھیر ہوا جل گیا. ہم اس چھوٹے سے رشتے کو کیا سمجھتے ہیں، اس کی زبان پہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر طاقت کتنی طاقت ہے. اگر کوئی آدمی فجر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کے جسم کے اندر گھس نہیں سکتا ہے. آج جتنے ناٹک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، بہت سارے بہروپی ہے، جائیں گے عاملین کے پاس، یہاں بڑے لمبے باٹل رکھے ہوئے ہیں، یہاں نیبو ہے، چاقو ہے، تعصب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے بڑے بوتل میں جنات کو اتار لیتے ہیں. نہیں، یہ جنات کو نہیں اتارتے ہیں، یہ آپ کے جیب سے پیسہ اپنے جیب میں اتار لیتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں نہیں ہے، یہ چھوٹے سے نسخے اس کو آپ آزما لو. جادو بڑھا کر میں مانتا ہوں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا ہے، اللہ میں ایک مصلیحت ہے، لیکن یہ کیا
उठते बैठे जादू, मेरी गाड़ी में कोई गाड़ी पंचर हो गई तो गाड़ी के चाकू जादू, मेरा चप्पल फट गया तो चप्पल को जादू। क्या है? हमने इसका मजाक बना लिया है। सामने वाला हमको अपनी उंगलियों पे नचाता है। आप एक फन पढ़िए जिसको नफ्सियात कहते हैं, इंग्लिश में उसको साइकोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर्स मुस्तकिल उसके रहते हैं तैयार करने के लिए। कोई आदमी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो कोई डॉक्टर्स मुस्तकिल उसके जहन को तैयार करते हैं ऑपरेशन के लिए। ये एक फन है, मुस्तकिल साइकोलॉजी एक फन है। तो बिल्कुल ये जितने में आमिलीन अपनी छोटी छोटी गंदी बैतुल खला जैसी दुकानें खोले हुए हैं, ये ऐसा ही करते हैं। और अच्छे भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे लोग भी, लेकिन कम हैं, मिलते कम हैं। रास्तों में पैरों को जो मिलते हैं वो ऐसे ही गंदे लोग हैं। अब चलिए खैर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ता है बिस्तर पे है, अल्लाह ने उसके घर की हिफाजत करते हैं, उसके बाजू के घर की हिफाजत करते हैं, और आसपास में जितने घर हैं सब घरों की हिफाजत होती है, सिर्फ आयतुल कुर्सी। अब आप सोचेंगे आयतुल कुर्सी है क्या? पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन आयतुल कुर्सी सीखना चाहते हैं? ये बताओ, हाथ उठा के बताओ, आयतुल कुर्सी सीखना कौन चाहते हैं? शायद जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको आयतुल कुर्सी आती होगी। अगर आयतुल कुर्सी सीखना चाहते हैं, छोड़िए यार, आयतुल कुर्सी को याद करना पड़ेगा। रमजान बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। हर दिन हम आयतुल कुर्सी की छोटा छोटा एक टुकड़ा आपको बताएंगे, आप उसे पढ़ते रहिए। नमाज में भी पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी को नमाज में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मौत आड़ है, मौत आड़ है। इधर मरा उधर जन्नत में गया, इधर मरा उधर जन्नत में गया। अब इससे बढ़कर फजीलत क्या चाहिए? कितनी बड़ी फजीलत है, इधर मरा उधर जन्नत में गया। और एक रिवायत में आता है, जो आदमी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो दूसरी नमाज तक शैतान से हिफाजत होती है। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी के सिलसिले में अपने सहाबा को बता रहे हैं कि तुम इन आयतुल कुर्सी को याद कर लो, जिन्नात से हिफाजत हो जाएगी। अच्छा, मैं ये बात कहते कहते रह गया, सूरतुल आराफ की मैं एक आयत आज पढ़ा, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। जब ये आयत नाजिल हुई, मदीने की गलियों में चीखें हो गई थी, चीखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज इस आयत के नाजिल होने की बुनियाद पे मदीने से जिन्नात भाग गए, मदीने से जिन्नात भाग गए। उससे पहले होता क्या था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जिन्नात घरों में आते थे। घरों में इतनी दोस्तियां इतनी गहरी थी उनकी दोस्तियां, बाकायदा औरतों से अपना मिलाप रखते थे, उनकी औलाद भी रहती थी, यहाँ तक था। अच्छा, एक और आपको पते की बात बताता हूँ, अंधेरे से हम डरते हैं, है ना? मैं तो डरता हूँ, शायद आप नहीं डरते होंगे। अंधेरे से फितरी तौर पर डर लगता है। जितना हम डरते हैं उतना ही जिन्नात भी डरते हैं। अच्छा, एक और बात, जिन्नात इंसान से डरते हैं, लेकिन इंसान जिन्नात से डरता है। जब जिन्नात को पता चलता है कि ये मुझसे डर रहा है, तब वो डराने के लिए आता है, तब वो डराने के लिए आता है। वरना फितरी तौर पे ताकत जो है इंसानी की ज्यादा है, जिन्नात को है अपनी जगह। आपको अगर पूछूं जिन की सूरत कैसी है, तो बच्चा एक एक बताएगा कि इतनी सिंह है, इतने लंबे दांत है, वो सब व्हाट्सएप की जिन्नात है, सब व्हाट्सएप वालों ने बनाया है। आखिर क्या है उसकी सूरत, क्या है उसकी? कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं है उसकी। वो कोई भी सूरत में आ सकता है, कुत्तों की शक्ल में आ सकता है, सांपों की शक्ल में आ सकता है, चूहे की शक्ल में आ सकता है, किसी भी शक्ल में वो ढल सकते हैं, उनको इख्तियार है। लेकिन जिस शक्ल में आएंगे उतनी उनको ताकत होगी। मतलब चूहे की शक्ल में आ गए तो चूहे की ही ताकत है, हाथी की ताकत नहीं है। कुत्ते की शक्ल में आ गए तो कुत्ते की ताकत है, दूसरी नहीं। अब देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बहुत सारे जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया, बल्कि जिन्नात के उफूद आते थे। अल्लाह करे हम सब लोगों को बार बार मक्का जाना नसीब हो, मदीना जाना नसीब हो। एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ही मस्जिदुल जिन है, जिन नाम ही मस्जिद जिन है। वहाँ क्या था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गए थे, चलो जिन्नात में तबलीग करनी है। जिन्नात से एक जगह बिठा के दायरा डाल दिया था, इस दायरे से तुम बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना।
اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ادھر چیخ پکار، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کہیں میرے رسول کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ اٹھتے لیکن بار بار بات یاد آتی کہ دائرے سے باہر نہ نکلو، دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ فجر کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہا جنات کا آپس میں کچھ ٹکراؤ ہو گیا تھا، آج ان کا فیصلہ تھا، میں فیصلہ کر کے آ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان بھی لائے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد قافلے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سانپ کی شکل میں ایک مرتبہ آیا، سانپ آ رہا تھا تو صحابہ اکرام نے اسے مارنے کی کوشش کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اسے مت مارو، اسے مت مارو۔ چنانچہ وہ سانپ آیا، سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ پھر فرمائے جنات کا ترجمان تھا، قرآن پاک کی ایک سورت کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، یہ معمول بن گیا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آداب بھی بتا دیے، آداب، باقاعدہ آداب بتائے کہ کن کے پاس تم کو جانا ہے، کن کے پاس نہیں جانا ہے۔ جنات اپنے اعتبار سے بہت نیک بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جس کسی مقام پہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں اگر اچھے جنات ہیں تو وہ گناہ کرنے والے لوگوں کو مار دیتے ہیں، گناہ کرنے والے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ میں پتہ نہیں کہ کیا کیا بولوں آپ کو اس کی فضیلت کے سلسلے میں، بہت بڑی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اس کو آپ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ ناشتہ نہ ملے لیکن آیت الکرسی ضرور پڑھائیں، دوپہر کا کھانا نہ ملے آیت الکرسی ضرور پڑھائیں۔ بچے کو پوچھیں بیٹا تم نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے، آیت الکرسی پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے۔ ہوتا ایسا ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم لوگ سامنے والے کی طاقت کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، وہ بڑھا کے بتاتے بھی ہیں، عاملین یہ ہو گیا، ارے کیا آپ کو جو کھانے میں کرا دیا گیا ہے، آپ کے پاخانے میں کرا دیا ہے، پیشاب میں کرا، ہم سنتے بھی رہتے ہیں ہمارے پیشاب میں کیسے کرا دیا گیا، ایسا ہوتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک آدمی پریشان ہے تو پریشان کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، پہلے ہی جیب خالی، سب کچھ خالی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باہر آ کے سوچتا ہے اللہ کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا، میری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں۔ حضرت کیا کرنا پڑے گا، آسام سے لکڑی منگوائیں گے، بہت قیمتی لکڑی ہے، ایک چھوٹے مار دیں گے ہم، ایک چھوٹے، حضرت کرو جو کرنا ہے کرو، 40,000 روپے کریں گے۔ حضرت فوراً ادھر فون لگاتا ہے، 4 روپے کی اس کی فلوت حیثیت نہیں رہتی ہے، مانگ 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 کے جو ہے 40,000 روپے لا کے دے دیتا ہے، 40,000 روپے لا کے دے دیتا ہے۔ یہ کمینے اچھی موت بھی نہیں مرتے ہیں، یہ کمینے اچھی موت بھی نہیں مرتے ہیں، بہت بدترین موت ان لوگوں کو آتی ہے، غریبوں کا بہت استحصال کرتے ہیں لوگ۔ بہت سارے تعجب کریں گے، جوان بیویوں کو لے کے جاتے ہیں تو بیویوں کو ہتھیا لیتے ہیں، جان بھی گیا، جوانی بھی گئی، پیسہ بھی گیا، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اتنا بڑا نسخہ بتایا ہے، ہم اس کو آزماتے کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی اسی طریقے سے درخت کے پاس آئے تو ایک جن آواز کرنے لگا، کہا کون ہے؟ انسانی کی جن ہے، تو میں جن ہوں، دکھا ہاتھ، تیرا ہاتھ دکھا۔ اب یہ واقعہ بتاؤں تو ہر رات میں چلنے والے کہ آپ پیر دیکھنے لگیں گے، اس کے ہاتھ دیکھنے لگیں گے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے جو موہنی ہوتی ہے شاید اس کے پیر اس طرح پھیلے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کی طرح دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، عورتوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایسے ہی چلیں گے، ایسے پیر ہو تو ایسے چلیں گے کیا؟ نہیں، ایسے ہی چلیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا ہاتھ دکھایا، پیر دکھا، پیر کتے کا تھا۔ ارے یہ عجیب خلقت ہے تیری، پیر کتے کا اور بکری کے بال چڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم جنات ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی قسمیں الگ الگ ہیں، اس میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم جیسے سارے ہوتے ہیں۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری کچھ روزی کا انتظام کریں، ہماری روزی کا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کرو، جتنے لوگ بنو آدم گوشت کھاتے ہیں ان کی جو ہڈیاں وہ پھینکتے ہیں، اللہ میں اس کے اوپر تم کو گوشت دے دے گا، تم اس کو استعمال کرو۔ اسی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا کرنے کو منع کیا۔ مطلب ہم کہیں جا رہے ہیں، زور سے پیشاب آ گیا، اینٹ نہیں مل رہی ہے، کہیں ہڈی ہے تو آپ اسے استنجا نہیں کریں، کیونکہ اس کے اوپر غذا ہے، نیک جنات کی غذا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہم جو کھاتے ہیں ہم گندی نالی میں ڈال دیے، غلط ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب کھا چکے ہیں اس کی جو ہڈیاں ہیں اسے نالی میں ہرگز نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ خود سوچو، ہماری روزی اگر گندی نالی میں ملے تو ہم اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں، اس کے اوپر جب نیک جنات کی روزی چڑھی ہوئی ہے تو ویسا نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ اسے کسی
पाक जगह में डाल दें। उसके बाद आप इंतजार करते मत बैठे, देखें कौन जिन्नात आता है। जो भी आएगा खाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। वो अपनी सूरत में आएंगे, कुत्ते की शक्ल में भी आ सकते हैं, बिल्ली की शक्ल में भी, जिस शक्ल में भी आएंगे। जुस्तजू ना करें। लोग, बहुत लोगों को जिन्नात देखने की तमन्ना रहती है। मुझे बताओ जिन्नात देखने की फजीलत क्या है? हमारे पास फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, आंख के पास 2 फरिश्ते, नाक के पास 1 फरिश्ता, ज़बान के पास 2 फरिश्ते। हमसे बड़ी फजीलत किसकी है? अरे फरिश्तों को देखना एक फजीलत वाली बात है, जिन्नात को देखना कौन सी फजीलत की बात है? आप खुद सोचो। तो ये तमन्ना ठीक नहीं है, ये तमन्ना ठीक नहीं है। हमारे एक हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब थे, बहुत बढ़िया नाम पढ़ते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि देखो जिन्नात को देखना कोई कमाल की बात नहीं, देखने की तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा, एक लड़की से मैंने जिन उतार दिया था। मस्जिद इब्राहिम में मैं वजू करके जा रहा हूँ, वो वजू खाने के पास आ गया। तुझे क्या हो गया था? मुझे उसके जिस्म से तूने क्यों निकाला? क्या हो गया? अब ढकेल रहा है, अब उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तो मैं अल्लाह का नाम लेके पूरी कोशिश करके उसे ढकेल के जगी जमात में खड़ा हो गया, जगी जमात में खड़ा हो गया। अच्छा, तकलीफ सामने अपनी ताकत का इजहार बहुत करते हैं, लेकिन जब आप ये आयतल कुर्सी पढ़ने लगेंगे तो खाक होंगे। आपको एक आयतल कुर्सी का एक और नुस्खा बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत फायदा हुआ। अगर मैं कारगुजारियां सुनाऊं ना आपको, पूरा महीना खत्म हो जाएगा, कारगुजारी खत्म नहीं होगी। मुझे तकलीफ उन खबीस लोगों से होती है जिनको कुछ भी नहीं आता है, सूरह फातिहा भी नहीं आता है, लेकिन इतनी मोटी चेन डाल के या 4-5 अंगूठी डाल के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ये करते हैं, बाबा हैं, जिन्नात की तरह हम ये करना चाहते हैं। नालायक हैं। बाबा तो बाबा, वो नालायक क्या, उनको सा दूसरा नाम जो समझ में नहीं आता है। दूध नाना नहीं, वो मूत नाना भी नहीं है, नालायक कहीं के। हाँ, अच्छे लोगों की तलाश में ये लोग जो है गलत लोगों के पास फंस जाते हैं। तो क्या हुआ, मैं क्या कह रहा था? कोई एक बात कह रहा था, आपको कहना चाह रहा था, क्या हुआ? फजीलत तो सुना ना शुरू से, लेकिन दरमियान में जो नुस्खा बोल रहा था वो क्या था? ज़ैनुल आबिदीन साहब, अच्छा वो कह रहा था, वो नमाज पढ़ने के लिए वो जा रहे थे, उस देर में जो है वो ढकेल आया। तूने क्यों नहीं निकाला मेरे को? मैं क्या क्या था तुझे? उस लड़की के पास तो मैं खुश था, वो ढकेल के हजरत को ढकेलना चाह रहा था, हजरत ने पूरी ताकत देके ढकेल के चले गए। अच्छा, अब एक नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी जगह ऐसा परेशान करे तो करना क्या है? आयतल कुर्सी को पढ़ना है 21 मरतबा।